السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کے مہربانیاں ہیں اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہو ہم تمام پر، اور اس مہربانیوں کی برکت سے ہم تمام پر آنے والی پریشانیاں اور مشکلات دور ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ تعالی ہم تمام کو منور فرمائے اور ہمیں آپ کے نور کی برکت سے علم دین عطا فرمائے اور دین کی باتوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دلچسپی حاصل کرنے کی اور اسے سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذہنوں کو کھولے، آمین۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے احادیث کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ جو ہم پڑھتے ہیں بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہرا بھرا رکھے، یعنی خوش و خرم رکھے۔ نظر اللہ امرأً سمع منا شیئا، ہم سے کچھ سنا ہو، وبلغہ کما سمعہ، اور اس کو پہنچایا ہو جیسے اس نے سنا ہو۔ رب مبلغ، کئی پہنچائے ہوئے ایسے ہیں، او عام سامع، سننے سے زیادہ وہ لوگ یاد رکھنے والے ہیں، حفظ جو پہنچائے ہوئے ہیں۔ جن کو پہنچایا گیا ہے وہ جو ہے سامع سے، سننے والے سے زیادہ جو ہے یاد رکھنے والے، او عام سامعین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دعا فرمائی ہے ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کما حق ویسے ہی پہنچاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم احادیث کریمہ کو جو ہے جیسا ہے ویسے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، حضور کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے، اور حضور کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں ہر حدیث کے بدلے میں، اور ہمارا ذہن دینی خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ کھولتے رہے، یہی دعا ہے۔ اس دعا کے ساتھ حدیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آئیں۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتیہ ملکان، اس کے پاس جو ہے دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، یعنی جو انتقال کر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد، اس کے دوست و احباب جانے کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد قبر میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، دو فرشتے، فیجلسانہ، پس اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولانی، فیسألانی، یعنی اس سے پوچھتے ہیں، لہو، اس کو کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ فیقول، وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ، تو اس کو وہ لوگ کہتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، یعنی پوچھتے ہیں سوال کہ تیرا دین کیا ہے۔ فیقول، پس وہ کہتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین جو ہے اسلام ہے۔ فیقولان، پھر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا ہے، کیا رائے ہے تمہاری، الذی بعث فیکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تم میں، جو بعث فیکم، بھیجا گیا تم میں،
بعث فیکم بھیجا، بعث فیکم پڑھیں گے بھیجا گیا تم میں، فیقول پس وہ کہے گا وہ شخص، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولانی تو پس وہ لوگ اس کو پوچھیں گے کہیں گے، وما یدریک تم اس کو کیسے پاتے ہو، تم اس کو کیسے جانتے ہو، درا یدری ادرا یدری تم اس کو کیسے پاتے ہو پہچانتے ہو، فیقول وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ میں نے پڑھا اللہ کی کتاب کو، فآمنت بھی پس اس پر ایمان لے آیا، وصدقت اور تصدیق کیا اس کے باتوں کو، فذلک قولہ پس وہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا ثبوت والی بات پر، بالقول ثابت الآیہ آخری آیت تک جو ہے۔ قال فینادی مناد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ندا دے گا، پس ندا دے گا، ندا دینے والا آواز دے گا، آواز دینے والا من السماء آسمان سے، ان صدق عبدی اگر میرا بندہ سچ کہتا ہے، فافرشوہ من الجنہ تو اس کے لیے جو ہے جنت کے جو ہے بچھانے کو بچھا دو، وَأَلْبَسُوهُ البسوہ من الجنہ اور تم اس کو پہنا دو جنت کے کپڑے، جنت کے لباس، البسو پڑھیں گے ماضی ہو جائے گا، البسو یعنی فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ تم پہنا دو جنت کے لباسوں میں سے، اعطوہ لباسا اس کو لباس دے دو جنت کا، جنت کا بچھونا بچھا دو اس کے لیے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اور اس کھول دو اس کے لیے جنت کے دروازے کو، فَيُفْتَحُ تو پس کھولا جائے گا اس کے لیے، قال فَيَأْتِيهِ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَيَأْتِيهِ من روحها وطیبها وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا پس وہ آئے گا اس کی روح سے، الروح الراحت الریح، فَيَأْتِيهِ من روحها الروح الراحت ونسیم الریح ہوا روح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ خوشبو اور پھول ہے جو نیک لوگ ہیں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اگر اللہ کے قربت رکھنے والے قریب لوگ ہوں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ان کے لیے خوشبو ہے، ریحان پھول ہے، وجنت نعیم نعمت والے باغات ہیں، جنتیں ہیں، فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا پس اس کو ہوائیں آئے گی جنت کی، وَطِيبِهَا اور اس کی خوشبو آئے گی، وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا اور اس کے لیے وسعت کر دی جائے گی جنت میں، مَدَّ بَصَرِهِ اس کے آنکھ کی لمبائی تک، اس کے آنکھ کے انتہا تک، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک جو ہے اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے گا، وسعت کر دی جائے گی، جگہ میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ اب رہی بات کافر کی کہ جو کافر ہے، فَذَكَرَ مَوْتَهُ پس اے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ذکر کیا اس کے موت کے بارے میں، اس کے موت کا، قال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَادُ رُوحُهُ اس کے روح کو لوٹایا جائے گا، فی جسدہ اس کے جسم میں، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، فَيُجْلِسَانِهِ پس اس کو بٹھائیں گے، فَيَقُولَانِ پس اس سے کہیں گے پوچھیں گے فرشتے، مَن رَبُّكَ فَيَقُولُ ہا لا ادری تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں میں نہیں جانتا ہوں، فَيَقُولَانِ پس اس سے پوچھیں گے، لہو اس سے پوچھیں گے، ما دینک تیرا دین کیا ہے،
فیقول پس وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا میں نہیں جانتا ہوں. یعنی یہ ہا ہا جو کہتے ہیں پریشانی میں، حیرت والے حالت میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے. یقولها المتحیر الذي لا يقدر من حیران للخوف اور لعدم الفصاحة ان يستعمل لسانه في فیہ، اپنی منہ میں جو ہے اپنی زبان کو جو وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے فصاحت کے ساتھ، تو بغیر فصاحت کے ڈر رہا ہوتا ہے، اس کی پریشانی سے جو ہے وہ قدرت نہیں رکھ پاتا ہے، تو وہ حیرانی میں پریشانی میں کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. حیران اور پریشان ہو کر ہا ہا کہے گا اور کہے لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. فیقولان لہ بس اس سے پوچھیں گے ما دینک تیرا دین کیا ہے، فیقول ہا ہا لا ادری پھر کہے گا ہا ہا حیران میں لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. فیقولان پھر اس سے دو فرشتے وہ پوچھیں گے ما ھذا الرجل یہ آدمی کیا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے، الذی بعث فیکم جس کو بھیجا گیا تم میں. فیقول پس وہ کہے گا ہا ہا لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. فینادی مناد من السماء تو آواز دے گا ندا دینے والا آواز دینے والا آسمان سے، ان کذب اگر یہ کہ وہ جھوٹ بولے، فافرشوہ من النار پس اس کا بچھونا جو ہے جہنم کے آگ سے بچھا دو، والبسوہ من النار جہنم کا جو ہے لباس اسے پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو. قال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا پس اس جہنم سے جو ہے اس کو آئے گی اس کی گرمی اور اس کے جو ہے گرم ہوا اس کے پاس آئے گی، وَسَمُومِهَا اور اس کی پیپ کی جو گرمی جو ہے اس کے پاس آئے گی، ریح الحارہ یعنی گرم ہوا. قال پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ تختلف او یختلف دو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں یعنی اس کی قبر میں جو ہے اس کی ہڈیاں اضلاعہ اس کی ہڈیاں مل جائیں گی، مختلف ہو کر الگ الگ ہو کر جو ہے گھس جائیں گی ایک دوسرے میں، اپوزٹ میں جو ہے گھس جائیں گی اس کی پھسلی کی ہڈیاں. ثم یقیض له اعما پھر اس پر جو ہے مسلط کر دیا جائے گا اندھا اور بہرا بنا کر اس کے ساتھ. وَيُؤَكَّلُ یقیض له اعما اصم ای یسلط ویؤکل سونپ دیا جائے گا مسلط کر دیا جائے گا اس کے لیے اندھے اور بہرے کو، اس کے ساتھ ساتھ لوہے کے جو ہے ہتھوڑے کو بڑے، مرزبۃ من حدید اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوہے کے ہتھوڑے کو مارا جائے گا. لو ضرب بها جبل اگر مارا جائے اس سے پہاڑ کو، لصار ترابا پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ جو ہے بکنی بکنی یعنی مٹی مٹی ہو جائے. فیضربہ بها ضربۃ پس اس کوڑے سے جو ہے ایک ہی مار جو ہے ماریں گے، وہ ایک ہی مار مارے گا فرشتہ، تو یسمعها پس سنے گا اس کے آواز کو، ما بین المشرق والمغرب جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، الا الثقلین مگر جنات اور انسانوں کے ساری مخلوق جو ہے سنے گی. فیصیر ترابا پس وہ جو ہے اس مار کی وجہ سے اس لوہے کے ہتھوڑے سے مارنے کی وجہ سے وہ مٹی ہو جائے گا. ثم یعاد فیہ الروح پھر اس میں جو ہے واپس اس کی روح کو جو ہے لوٹایا جائے گا، پھر اسی طریقے کا جو ہے عذاب اس کو دیا جائے گا، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. رواہ احمد اس حدیث کو امام احمد نے و ابو داود امام ابو داود نے جو ہے روایت کی ہے. وعن عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ کان اذا وقف
کہ وہ جب بھی کھڑے ہوتے علی قبر، قبر پر، بکا تو روتے، حتیٰ یبل لحیت، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک، آپ کی ریش مبارک جو ہے آنکھ کے آنسوؤں سے جو ہے تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ فقیل لہ، پس آپ سے کہا گیا، پوچھا گیا، تذکر الجنت والنار، کہ آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، فلا تبکی، اور تم روتے نہیں ہو، وتبکی من ھذا، اور اس خبر کے معاملے میں تم روتے ہو، اس خبر سے تم روتے ہو اس سے۔ فقال، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر، بے شک قبر جو ہے، اول منزل، پہلی منزل ہے، من منازل الآخرت، آخرت کے منزلوں میں سے، فإن نجا منہ، پس اگر وہ نجات پا جائے گا اس سے، فما بعدہ ایسر منہ، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ آسان ہے، وإن لم ينجو منہ، اگر وہ نجات نہیں پائے گا اس سے، فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد جو ہے وہ سخت ہے اس سے بہت زیادہ۔ قال، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط، میں نے ایسا منظر کبھی بھی نہیں دیکھا، ایسے جگہ کو، یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، ایسے جگہ کو جس کی طرف نظر کیا جائے، ما رأیت منظرا، ایسے نظر کرنے کی جگہ کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا منظر کو، الا والقبر، مگر قبر کے، افظع منہ، یعنی بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی خوفناک جگہ ہے، بہت ہی خوفناک ہے اس سے، اس کا جو ہے منظر، افظع منہ، یعنی خبر کا جو منظر ہے اس سے خوفناک میں نے کسی منظر کو نہیں دیکھا۔ تو خبر جو ہے بہت خوفناک منظر ہے، خوفناک جگہ ہے، خطرناک جگہ ہے، اگر اس سے نجات پا جائے، اس کے منزل سے اگر ہم گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے سب آسان ہے، اگر اس میں اٹک جائیں گے تو سب جو ہے مشکل ہے۔ تو پہلی منزل جو ہے قبر ہے منزلوں میں آخرت کی، تو لہٰذا قبر کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری جو کرنا ہے وہی ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں کام آئے گی، کہ اس کے لیے اعمال کرنا ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، تو عمل یہاں کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو رکھا ہی اس لیے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو، زندگی کو، دونوں کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، ایکم، تم میں سے کون ہے، احسن عملا، عمل میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا۔ تو مرنے کے بعد جو ہے جو اعمال اس نے کیا ہوگا وہی اس کے کام آئے گا خبر میں۔ تین چیزیں خبر میں کام آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عملوں کی۔ وہ کیا ہے؟ صدق الا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ تم نے کیا جو ہمیشہ کے لیے جاری ہے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہے گا، الا من صدقۃ جاریۃ، وعلم ينتفع به، اور وہ ایسا علم جس سے فائدہ پہنچایا جائے۔ مثلا آپ نے علم سیکھا اور اس کو آپ سکھا رہے ہیں، دے رہے ہیں دوسروں کو، اور وہ بھی اس سے سیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ جو علم سکھاتا جائے گا قیامت تک، جو بھی ان سے سیکھتا جائے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا۔ اگر آپ انتقال ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تب بھی برابر جو ہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا عمل جو ساتھ میں آئے گا خبر میں وہ ہے وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ نیک لڑکا جو آپ نے چھوڑ کر گیا ہوگا دنیا میں، تو وہ لڑکا جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس لیے جو ہے بچوں کو اچھی تربیت دیں، نیک بنائیں۔
تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور وہ عمل بھی قبر میں کام آئے گا۔ یہ تین چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے قبر کی فکر کریں، کیونکہ قبر ہی سب سے پہلی منزل ہے آخرت کے منزلوں میں۔ تو وہ منزل میں اگر کوئی پار ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو ساری منزلیں اس کے لیے اس کے بعد کی آسان ہیں، وگرنہ وہ پھنس جائے گا، اٹک جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو خبر کی منزل آسان فرمائے، اور خبر کے سوالات کا جوابات بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے غریب ہے لیکن ضعیف نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں سے یہ جو ہے ایک قسم ہے۔ وعنہ قال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے فارغ ہوتے تھے، من دفن المیت، میت کے مرحوم کے دفن سے، وقف علیہ، اور کھڑتے آپ اس کے پاس، فقال، بولتے، استغفروا لاخیکم، پس تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو تمہارے بھائی کے لیے، ثم صلوا لہ بالتثبیت، پھر تم پوچھو اس کے لیے اللہ سے ثابت قدم رہنے کو، جو ہے اس کے حق میں دعا کرو۔ فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ وہ اب جو ہے پوچھا جائے گا، یعنی اس منکر نکیر کے سوالات جوابات ہوں گے، اس لیے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کریں، اور اس کے سوالات کا جواب آسان ہونے کے لیے دعا کریں، کیونکہ اب وہ پوچھا جا رہا ہے، پوچھا جائے گا قبر میں۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا، مسلط کیا جائے گا کافر پر اس کے قبر میں 99 یعنی 90 پر 99 تنینن، بڑے بڑے سانپ، ایسے سانپ جو بہت زیادہ زہریلے، کثیرۃ السم، حیۃ عظیمۃ، یعنی بہت عظیم سانپ، بڑا سانپ جو بہت زیادہ جو ہے زہریلا ہو، تنہسہ، اس کو کھودے گا، وتلدغہ، اس کو ڈھسے گا، حتیٰ یقوم الساعہ، اس وقت تک جب تک کہ قیامت قائم نہ ہوگی، اس وقت تک دھستا رہے گا۔ لو ان تنینا منہا نفخ بالارض، اگر اس میں سے، ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ اگر زمین پر پھونکے گا، زمین میں پھونکے گا، پھونک مارے گا، ما انبتت خضرن، تو ہریالی نہیں اگے گی، گھاس بھی نہیں اگے گا، کچھ بھی نہیں اگے گا، ہرا رنگ کا جو بھی جو ہے ہریالی ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں اگے گا، اس قدر وہ زہریلے سانپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سانپوں سے ہمیں بچائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ کافر پر مسلط کیا جاتا ہے قبر میں۔ رواہ الدارمی، امام دارمی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، وروى الترمذی، امام ترمذی نے بھی روایت کیا نحو اس کے جیسا، قال 70 بدل 99، تو امام ترمذی نے کہا کہ فرمایا کہ 70 ہیں، 90 پر 9 کے بدل 70 کا ذکر جو ہے امام ترمذی نے کیا ہے، یہاں جو 90 پر 9 کا تذکرہ کیا دارمی میں، تو وہ جو ہے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ 70 سانپوں کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی فصل الثانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی مزید ترقی عطا کرے حدیث کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم ہمیں عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ حضرات سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔